اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے جو ہماری ایک دو نشستیں ہوئی ہیں اس میں ہم نے سورہ الفاتحہ کی ترکیب نحوی اور ترکیب صرفی کی ابتدا کی تھی، تو چند ایک جو آخری آیات ہیں وہ رہ گئی تھیں، تو میں نے چاہا کہ آج کی اس نشست میں ان کو کور کیا جائے۔ تو پچھلی نشست میں ہم پڑھ رہے تھے اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا کے اوپر ہم نے گفتگو کی، وہ آپ حضرات کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ فعل امر ہے اصل میں، لیکن جب اللہ کی نسبت ہم کرتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں تو امر نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک سیدھی سادی سی التجا ہوتی ہے، ایک دعا ہوتی ہے۔ لہٰذا لغوی اعتبار سے تو یہ فعل امر ہے، اور اس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ یہ ہے اہد، ہم اس کو کہیں گے فعل امر مبنی اعلی حرف العلہ، یعنی فعل امر جو ہے عام طور پر مبنی علی السکون کہتے ہیں جب واحد یعنی مذکر مخاطب کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے اہد کے آخر میں جو ہے حرف علت تھی، اور حرف علت سکون کی حالت میں گر جاتی ہے کیونکہ وہ ایک کمزور حرف ہے، جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، تو وہ یا تھی، ٹھیک ہے، اس یا کو ہم نے حذف کر دیا، تو اس کی شکل کیا بنی؟ اہد، 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 اور آخر کی یا جو ہے اتر گئی، تو ہم کہیں گے فعل امر مبنی اعلی حرف العلہ، اور اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ مستتر ہے وجوباً، اور وہ ہے انتا، یعنی ہم مخاطب کس سے ہیں؟ اللہ سے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ نا ہے، نا جو ہے یہ ضمیر متصل ہے، نا، اہد نا، اس کو ہم کہتے ہیں ضمیر متصل مبنی علی السکون، یہ الف کے اوپر یہ ساکن ہے تو یہ مبنی علی السکون ہے، اور ہم اس کو یہ کہیں گے کہ یہ محلن منصوب ہے کیونکہ یہ اہد کا مفعول بھی بن رہا ہے، مفعول بھی بن رہا ہے، تو یہ مفعول بھی اول ہے۔ ویسے تو یہ جو کلمہ ہدا یہدی ہے تو عام اعتبار سے اگر دیکھا جائے، لغوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ اس کا صرف ایک مفعول ہوتا ہے، ایک مفعول بھی ہوتا ہے۔ اگر مفعول ثانی کی ضرورت ہو تو پھر اس میں ہم لے حرف جر لگاتے ہیں یا الا لگاتے ہیں، قرآن مجید میں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے آپ نے دیکھا کہ یہ جو اگلا لفظ ہے الصراط، اس کے اوپر بھی یہ آپ کو زبر نظر آ رہی ہے، فتحہ، تو جس کے اوپر فتحہ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ منصوب ہے، منصوب۔ تو یہ فتح کس لیے آئی، منصوب کس لیے ہوا کہ یہ یہاں پہ مفعول بہ ثان، میری ثانی دوسرا مفعول بھی یہاں پہ بن رہا ہے، پہلا مفعول بھی یہ ضمیر متصل تھی، اور دوسرا مفعول بھی جو ہے وہ ہے الصراط، ٹھیک ہے، اس لیے اس کے اوپر زبر آئی کیونکہ مفعول بھی جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اور مفرد میں منصوب کی نشانی اس کے اوپر آنے والی فتحہ ہے، زبر ہے، تو اس کو عام طور پہ منصوب بنزع الخافض بھی کہتے ہیں، لیکن اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں سے الا جو ہے وہ محذوف ہے۔ تو الصراط کیا ہو گیا؟ مفعول بھی ثان، اور اس کے بعد ہے المستقیم۔ المستقیم جو ہے یہ باب استفعال سے ہے، مستفعل اس کا وزن ہے، مستفعل، اور اصل اس کی جو شکل ہے وہ ہے مستقوم، المستقوم۔ جی، تو اس کو آپ غور سے دیکھیے، اس کا وزن کیا ہے؟ المستفعل، المستقوم۔ تو اس کے اندر بھی اعلال ہے، جیسے کہ اس سے پہلے پچھلی نشست میں نے عرض کیا تھا، اس کے اندر جو ایک پروسیس ہے وہ اعلال کا ہے، تو دو اعلال میں سے گزر کر اس کی شکل ایسے ہوئی ہے۔ وہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ جو واو ہے، واو تو یہ حرف علت ہے، ٹھیک ہے، اور حرف علت کمزور ہوتا ہے اور وہ کسی طرح کی حرکت کو اٹھا نہیں سکتا، تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اس کے نیچے کسرہ ہے، اور اس سے پیچھے جو حرف ہے وہ حرف صحیح ہے، قاف۔ تو اصول یہ ہے کہ اگر حرف علت کے اوپر کوئی حرکت ہو اور اس سے پچھلا جو حرف ہے وہ حرف صحیح ہو اور وہ ساکن ہو، تو اصول یہ ہے کہ اس حرف علت کی جو حرکت ہے وہ شفٹ کر دی جاتی ہے، منتقل کر دی جاتی ہے جو حرف صحیح ہے اس کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو ابھی آپ دیکھیں، میں یہاں سے اس کو شفٹ کرتا ہوں، یہ شفٹ کر دی، ٹھیک ہے، یہ ساکن تھا پہلے کاف، اب واو ساکن ہوگی، تو ابھی اگر آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں تو ذرا مشکل ہوگا نا، یعنی زبان کے اوپر یہ چڑھے گا نہیں لفظ،
کیونکہ واو ہے اور اس کے پیچھے کاف ہے اور اس کے نیچے زیر ہے. تو ابھی یہ جو زیر ہے جس کو کسرہ کہا گیا، اس کی جو مناسبت ہے ہم دیکھیں گے کہ حرف علت میں کس کے ساتھ ہے. تو وہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ یا کے ساتھ ہوتی ہے. تو اب یہ جو پہلا کام یہاں پہ ہوا ہے کہ اس کی جو حرکت ہے وہ حرف صحیح کی طرف لوٹی ہے، منتقل ہوئی ہے. اس کو ہم اعلال بالنقل کہتے ہیں، بنقل الحرکہ. ٹھیک ہے. اور اب چونکہ زیر کی جو مناسبت ہے وہ یا کے ساتھ ہے، یہ جو واو ہے اس کو ہم یہاں سے ختم کر کے اس کی جگہ کے اوپر کیا لگائیں گے؟ یہ لگائیں گے یا. ٹھیک ہے. یا اور آگے جو میم تھا وہ اس کے ساتھ مل جائے گا اور یہ ساکن ہے. المستقی، میم کے اوپر زبر. تو ابھی آپ بتائیں کہ میم کے اوپر زبر ہم نے کیوں لگائی؟ جی بالکل، کیونکہ المستقیم جو ہے یہ صفت ہے الصراط کی. الصراط موصوف ہے، اور اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ صفت جو ہے وہ اپنے موصوف کے تابع ہوتی ہے. یعنی موصوف کا جو اعراب ہوگا صفت کا وہی اعراب ہوگا. موصوف اگر منصوب ہے تو صفت منصوب ہے. موصوف اگر مرفوع ہے، اس کے اوپر پیش آئی ہوئی ہے، ضمہ ہے، تو اس کی جو صفت ہے وہ بھی مرفوع ہوگی. اور اگر یہ مجرور ہے تو صفت بھی مجرور ہوگی. تو ابھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ طا کے اوپر زبر کا آنا اس لیے بنا کہ وہ مفعول بہ ثانی ہے، اور المستقیم کے اوپر یہ جو زبر لگی آخر میں یہ اس لیے لگائی گئی کہ اس کا جو موصوف تھا وہ منصوب تھا، لہٰذا یہ بھی منصوب ہو گیا. تو یہ آیت ابھی کمپلیٹ ہوئی کہ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں بتا دے، ہدایت فرما، ہمیں گائیڈ کر کس کی طرف؟ سیدھے رستے کی طرف. یعنی جو سیدھا رستہ ہے اس کی طرف ہماری ڈائریکشن کر دے، ہمیں گائیڈ کر دے، ہمیں ہدایت دے دے. ٹھیک ہے. اور ہم کہتے ہیں ہمیں سیدھا رستہ دکھا. تو یہ یہاں پہ کمپلیٹ ہوئی. اب ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو اس کو میں یہاں پہ لکھتا ہوں. جی تو ملاحظہ کیجئے اس سورہ الفاتحہ کی آخری آیات، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ابھی اس کے اوپر دیکھیں، صراط جو ہے اس کے اوپر بھی آپ کو زبر نظر آئے گی. یہ ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی فتح ہے. دوسرے لفظوں میں یہ منصوب ہے. تو یہ منصوب کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو اس سے پہلے آیت گزری ہے اس کے اوپر آپ غور کریں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھی راہ کے اوپر چلا. تو وہ جو الصراط المستقیم ہے، ایک تو اس کا اعراب یہ ہے کہ یہ اس کی صفت ہے اور وہ موصوف ہے، اور دوسرا اس کا اعراب یہ ہے کہ یہ اصل میں بدل ہے. یہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، بدل. یہ کیا ہے؟ بدل ہے، یعنی اس کی جگہ کے اوپر آیا بدل، اس کو کہتے ہیں بدل. صراط کس کا بدل ہے؟ صراط المستقیم کا بدل ہے. اور جس کا وہ بدل ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں مبدل منہ. مبدل منہ. تو جو بدل ہے وہ اپنے مبدل منہ کے مطابق ہوتا ہے، یعنی اس کی جو اعرابی حالت ہوتی ہے وہ اپنے مبدل منہ کی طرح ہوتی ہے. تو اس میں دیکھیں کہ الصراط المستقیم وہ منصوب ہے نا، اس کے اوپر فتح ہے، تو اس لیے اس کے اوپر بھی فتح ہے. اگر وہاں جو ہے وہ ضمہ ہوتا، پیش ہوتی، تو اس کے اوپر بھی پیش ہوتی. اگر وہاں پہ زیر ہوتی، یعنی فرض کرتے ہیں اگر وہاں پہ زیر یا کسرہ ہوتی تو پھر اس کے اوپر بھی کسرہ ہوتی. تو چونکہ وہ مفعول بہ ثانی بن رہا ہے، ٹھیک ہے، اور مفعول بہ منصوب ہوتا ہے، اس لیے وہاں پہ وہ کیا ہے؟ منصوب ہے، اس کے اوپر زبر ہے. اور مستقیم چونکہ اس کی صفت ہے اس لیے اس کے اوپر بھی زبر ہے. تو یہ صراط کے اوپر دیکھیں جو ایک زبر آئی ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ یہ مبدل منہ کے مطابق اس کا اعراب ہے. یہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. یا دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صراط جو ہے اس کی صفت ہے اور صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے. صراط الذین، یہ جو الذین ہے نا، الذین، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اس میں موصول ہے. اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے جب ہم قواعد سیکھیں گے، تو اس میں ایک ایک کر کے ہم پڑھیں گے. بس ابھی آپ اتنا یہ یاد رکھیں کہ یہ جمع کے لیے
الذین جمع مذکر کے لیے، اور اس کو کہتے ہیں اسم موصول، اور یہ جو اسم موصول ہوتا ہے یہ مبنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی شکل کہیں کسی جگہ پہ بھی چینج نہیں ہوتی، چاہے یہ مضاف الیہ بن جائے، چاہے یہ مفعول بہ بن جائے، چاہے یہ فاعل ہو، کچھ بھی ہو، اس کی جو اپنی شکل ہے وہ ایسے ہی رہتی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پچھلی نشستوں میں مجھ سے یہ سنا ہوگا کہ جو مفرد الفاظ ہیں، کلمات ہیں، ٹھیک ہے، مفرد کی صورت میں، جمع کی صورت میں، تثنیہ کی صورت میں، تو وہ اپنے محل کے اعتبار سے جس جگہ کے اوپر ہوتے ہیں، جو واقع ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اعتبار سے اپنی شکل کو چینج کرتے ہیں، ان کی آخری حرکت چینج ہوتی ہے۔ کوئی جو ہے وہ حرکت کو چینج کر کے یہ بتاتے ہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ اپنے حرف کو چینج کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن الذین کیا ہے؟ یہ اسم موصول ہے۔ الذین کیا ہے؟ یہ اسم موصول ہے، اور یہ ہمیشہ مبنی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں صراط الذین، صراط الذین، تو یہ یہاں پہ اس کی حالت کیا ہے؟ یہاں پہ مجرور ہے۔ مجرور کیوں ہے؟ یہاں پہ یہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ، اور صراط کیا ہے؟ مضاف ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم کہیں گے الذین اسم موصول اور محلن مجرور، فی محل جر، کیوں کہ یہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ۔ اچھا، جب ہم نے کہا کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ کے اوپر چلا، ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت فرما، ہم نے دعا کی نا اللہ کی بارگاہ میں، تو پھر ہمارے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے الفاظ کے ذریعے سے ڈالا، کیا ڈالا کہ بھئی وہ سیدھا رستہ کون سا ہوتا ہے؟ فرمایا صراط الذین، ان لوگوں کا رستہ، انعمت، یہ دیکھیں انعمت، یہ جو ہے یہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے، انعمت، ٹھیک ہے، اور مذکر، واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، انعمت، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کے اعراب جب کریں گے تو کہیں گے فعل ماض مبنی علی السکون، یہ دیکھیں کیونکہ اس کے جو اپنے حروف ہیں نا وہ یہ ہیں، نون ہے، عین ہے اور میم ہے، تین حرفوں پہ، تو یہ آخری حرف دیکھیں ساکن ہے، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ انعمت فعل ماض مبنی علی السکون، اور یہ جو تا آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ضمیر ہے، تا کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے فاعل کی، اور یہ بھی مبنی ہے، مبنی کس کے اوپر ہے؟ فتحہ کے اوپر مبنی ہے، یعنی جہاں کہیں بھی یہ ضمیر آئے گی تو اسی شکل میں آئے گی۔ مثلا آپ نے کہا کہ تم نے لکھا، تو عربی میں کیا کہیں گے؟ کتب تا، ٹھیک ہے، یہ جو تا ہے یہ تم کے لیے، یعنی یو کے لیے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کی شکل ایسی رہے گی مذکر کے لیے۔ اگر مؤنث ہو تو پھر وہ اس میں کسرہ ہوگا، یعنی جب آپ کہیں کتب تا، اس کا مطلب کیا ہے کہ تم نے، یعنی ایک مرد نے لکھا، اور کتبتی اگر اس کو کسرہ ڈالیں، تم نے یعنی ایک فیمیل نے، ایک مؤنث نے لکھا، ٹھیک ہے۔ یہ ہم آگے چل کے قواعد میں پڑھیں گے، لیکن ابھی یہاں پہ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ انعمت جو ہے یہ فعل ماضی ہے، اور یہ مبنی علی السکون ہے، اور یہ جو تا ہے یہ ضمیر ہے، اور یہ فاعل بن رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ضمیر کس کی ہے؟ فاعل کی ہے، یعنی تم نے، آپ نے، ان لوگوں کا رستہ جن پر تم نے، یعنی اللہ نے انعام کیا، جن پر، علیہم، تو یہ جو علیہم ہے یہ اس میں دو چیزیں، ایک علا ہے، یہ پریپوزیشن ہے، ٹھیک ہے، حرف جر ہے، اور پھر ہم ہے، یہ بھی ضمیر ہے نا، ہم، تو جب یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں نا تو پھر اس کو پڑھتے ہیں علیہم، علیہم۔ اچھا، تو یہ حرف جر ہوا، علا حرف جر ہے، اور ہم کیا ہے؟ ضمیر ہے، یہ ضمیر متصل ہے۔ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ ایک ضمیر منفصل ہوتی ہے جو الگ اپنی ایک شناخت رکھتی ہے، کسی کے ساتھ جڑ کر نہیں آتی، اور ایک ضمیر متصل ہوتی ہے، جڑی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ ضمیر متصل ہے، اور ضمائر مبنی ہوتے ہیں نا تو ہم کہیں گے کہ ہم جو ہے وہ کیا ہے؟ ضمیر متصل مبنی علی السکون، یہ دیکھیں اس کے آخر میں یہ ساکن ہے، مبنی علی السکون محلن مجرور، اس کی جو جگہ ہے وہ جر والی ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کی جگہ جر والی کیوں ہے؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا، کیونکہ اس کے پیچھے الا ہے، اور یہ بتایا تھا کہ حرف جر کے بعد جب کوئی بھی اسم آتا ہے یا کوئی ضمیر آتی ہے، اسم تو نظر آ رہا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، مثلا آپ کے اعلیٰ الطاولتی، میز کے اوپر، تو الطاولتی آپ نے زیر لگا دی، ٹھیک ہے، تو وہ نظر آ رہا ہے کہ مجرور ہے، لیکن ضمائر تو مبنی ہوتے ہیں، وہ تو اپنی حرکت کو چینج نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم کہیں گے یہ محلن مجرور ہے، اس کی جگہ جر والی ہے، ورنہ اس کے اندر کوئی تغیر تبدل ہمیں نظر نہیں آ رہا۔
تو اس کی جگہ کون سی ہے؟ جر والی ہے، محلن مجرور ہے، ضمیر متصل ہے، مبنی علی السکون ہے. اچھا، انعمت علیہم، اور اس پورے کو کیا کہیں گے؟ انعمت علیہم. ایک پورا جملہ بن گیا نا، جملہ فعلیہ بن گیا، اس لیے کہ یہاں سے دیکھیں اس کی ابتدا فعل سے ہوئی، تو یہ پورے کا پورا جملہ فعلیہ جو ہے یہ صلۃ الموصول کہلاتا ہے. صلہ الموصول، صلہ الموصول. کیونکہ یہ موصول ہے، اس کا یہ صلہ ہے، اس کی طرف لوٹ رہا ہے. الذین انعمت علیہم، ٹھیک ہے، یہ جمع نا، یہ بھی جمع ہے، یہ جمع لوٹ رہی ہے اس کی طرف. ٹھیک ہے، میں ویسے ایک بات کرتا ہوں کہ اگر یہاں پہ الذی ہوتا تو پھر یہاں پہ علیہ ہوتا، اگر یہاں پہ اللتی ہوتا تو یہاں پہ کیا ہوتا؟ علیہا. ٹھیک ہے، اگر یہاں پہ اللواتی ہوتا تو یہاں پہ کیا ہوتا؟ علیہن. مطلب تو یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی، صراط الذین انعمت علیہم. جی اس کے اوپر غور کیجئے. غیر، تو غیر جو ہے اس کے نیچے بھی زیر آپ کو نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا، غیر. تو ابھی یہ کیا چیز ہے غیر؟ اس کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے. تو اس کے نیچے زیر ہے، یہ زیر کیوں آئی؟ تو اصل میں جو پہلی آیت گزری ہے نا، صراط الذین انعمت علیہم، تو ایک شکل تو یہ بنتی ہے جو ہم ہے نا، ٹھیک ہے، جو ضمیر متصل ہے، تو اس کی جگہ کون سی ہے؟ جر کی ہے نا، ہم، کیونکہ اس کے پیچھے اللہ آیا ہے، تو یہ اس کا بدل ہے، یہ اس کا بدل ہے. وہی بدل اور مبدل منہ کی ترکیب ہے. یہ کیا ہے؟ کس کا بدل ہے؟ وہ علیہم کے اندر جو ضمیر ہے، تو چونکہ وہ جر کی حالت میں ہے تو اس لیے یہاں اس کے نیچے زیر آئی ہے. ٹھیک ہے، ایک بات. اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ الذین جو ہے اس کا یہ بدل ہے، صراط الذین، وہ جو الذین ہے اس کا بدل ہے. تو اگر وہ مبدل منہ ہو اور یہ بدل ہو تو چونکہ اس کی کیا حالت ہے؟ صراط الذین. میں دوبارہ لکھتا ہوں، یہ کیا لکھا ہے؟ صراط الذین. تو یہاں پہ دیکھیں صراط کیا ہے؟ یہ مضاف ہے. الذین کیا ہے؟ مضاف الیہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے نا، لیکن یہ چونکہ مبنی ہے، ضمیر ہے، تو اس لیے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ محلن مجرور ہے. اس کی جگہ جو ہے وہ جر والی ہے، یہ محلن مجرور ہے. ٹھیک ہے، تو اگر غیر جو ہے اس کا بدل ہو، یعنی اس کی ریپلیسمنٹ ہو، یعنی غیر سے مراد الذین ہو یہاں پہ، ٹھیک ہے، تو چونکہ اس کی حالت جو ہے وہ جر والی ہے تو آپ نے دیکھا کہ اس کے نیچے بھی جر ہے، کسرہ ہے. تو چونکہ بدل جو ہے وہ اپنے مبدل منہ کے اعراب کے مطابق ہوتا ہے، تو چونکہ یہ مجرور ہے یہاں پہ تو یہ بھی مجرور ہے، اس کے نیچے زیر ہے. اچھا، صراط الذین انعمت، ٹھیک ہے، تو دونوں صورتوں میں، یعنی اگر یہ الذین کا بدل ہے تب بھی مجرور ہے، اور علیہم ہم میں اس کا اگر بدل ہے تو اس صورت میں بھی یہ مجرور ہے، اس کے نیچے زیر ہے. المغضوب علیہم، تو آپ نے دیکھا کہ المغضوب کے نیچے بھی زیر ہے، غیر المغضوب، با کے نیچے زیر ہے. تو اس کے نیچے زیر کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ یہاں پہ مضاف الیہ بن رہا ہے. آپ نے غیر کی نسبت اور اس کی اضافت کس طرف کی؟ مغضوب کی طرف کی، تو یہ ہوا مضاف اور یہ ہو گیا مضاف الیہ. اور آپ نے یہ سیکھا تھا کہ جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، یعنی اگر وہ مفرد کلمہ ہو تو اس کے نیچے زیر ہوگی. تو یہ کہاں سے نکلا؟ یہ غضبہ سے نکلا، غضبہ. غضبہ، اس کا غضبہ یعنی وہ غصہ ہوا، اور جس پہ غصہ کیا جائے اس کو کہتے ہیں مغضوب. ٹھیک ہے، غضبہ. اور اس کا جو مجہول ہے پیسو وائس ہے وہ کیا ہوگا؟ غضبہ. غضبہ، یہ جو غضبہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ غصہ ہوا. مثال کے طور پہ میں اس کے اوپر غصہ ہوا، عربی میں کیا کہوں گا؟ غضبت علیہ، غضبت علیہ. میں غصہ ہوا، یہ جو تو ہے اوپر پیش آتی ہے نا، یہ میں کے لیے ہوتی ہے، اور جب اوپر زبر ہوتی ہے تو وہ تو کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، غضبت، میں غصہ ہوا، علیہ، اس پر، تو میں فاعل ہوا نا، تو میں عربی میں پھر کیا ہوا؟ غاضب. ٹھیک ہے، میں کیا ہو گیا؟ غصہ کرنے والا، غاضب.
اس کو کہتے ہیں اسم الفاعل. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم الفاعل غاضب. اچھا تو اب اگر اس کو میں مجہول کروں، میں کہوں کہ اس پر غصہ کیا گیا، ابھی پتہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر کس نے غصہ کیا، ٹھیک ہے، فائل پتہ نہیں ہے. غضب علیہ، غضب علیہ، اس پر غصہ کیا گیا، اور اس میں سے نکلے گا اس میں مفعول، وہ کیا ہوگا؟ مغضوب. مغضوب علیہ، مغضوب علیہ. اس کے اندر تو فائل موجود ہے نا، یہ جو تا آپ کو نظر آ رہی ہے، جس کا مطلب ہے آنا، لیکن یہاں پہ فائل نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس لیے یہ جو علیہ اس کو بولتے ہیں عربی میں نائب الفائل، یہ اس کا نائب الفائل ہے. تو مغضوب علیہ یعنی وہ شخص جس کے اوپر غصہ کیا گیا ہو، جو غضب کا شکار ہوا ہو. ابھی چونکہ جمع ہے، غیر یعنی اس کو جو انعام والے ہیں اس میں سے نکالتا ہے، یعنی غیر المغضوب علیہم، جن لوگوں کے اوپر غصہ کیا گیا، اللہ کا جن پہ غضب نازل ہوا، ان کا رستہ نہیں چاہیے، غیر، ٹھیک ہے. تو اس کے نیچے زیر آنے کی وجہ پتہ چلی آپ کو کہ چونکہ یہ مضاف الیہ ہے غیر کا، اس لیے اس کے نیچے زیر آئی ہے، اور یہ اس میں مفعول ہے، اور علیہم جو ہے وہ نائب الفاعل. تو جو یہ الضالین ہے یہ دراصل جمع ہے، ٹھیک ہے نا. اور جمع کون سی ہے؟ جمع مذکر سالم. جیسے پچھلی نشستوں میں ہم نے پڑھا تھا العالمین، تو اس میں نے اس کی تشریح کی تھی کہ جو جمع مذکر سالم ہے وہ دو طرح سے آتی ہے. مثلا عالم ایک واحد ہے، تو عالمون، عالمین یہ جمع مذکر سالم ہے. تو بالکل اسی طرح اس کا جو وہ ہے واحد ہے، وہ ضال ہے نا، تو وہ اصل میں کیا ہے؟ ضالل، ضالل، یہ واحد ہے، ضالل. تو یہ مضاعف ہے، مطلب یہ ہے کہ اس میں لام دو لام آئے ہیں، تو یہ آپس میں مدغم ہو جائیں گے، یہاں پہ ادغام ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ بن جائے گا ضالن، ضالن، ضالن. ضالن کا کیا مطلب ہے؟ گمراہ. جو بندہ گمراہ ہو جائے اس کو کہتے ہیں ضال، ضال، ٹھیک ہے. اصل اس کی کیا ہے؟ ضالل، ٹھیک ہے. اب اس کی جمع کیا ہوگی ضالل کی؟ وہ ہوگی جی ضاللون، ضاللون. اور دوسری اس کی کیا ہوگی؟ ضاللین، ضاللین، ضاللون، ضاللین. یہ واحد ہے ضالل، اور جمع مذکر سالم کیا ہوگی؟ ضاللون، ضاللین. یہ واو جو ہے یہ رفعی حالت ہے، مرفوع ہے، اور ضاللین جو ہے یہ نسبی اور جری حالت ہے. نسبی اور جری حالت میں ضاللین، اور رفعی حالت میں ضاللون. تو چونکہ ادغام ہوگا نا تو یہ ہو جائے گا ضالون، ضالون، ضالون. اور یہ کیا ہو جائے گا؟ ضالین، ضالین، ضالون، ضالین. یہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ جو ہے غیر المغضوب علیہم، یہ پھر میں لکھتا ہوں ادھر، جی میں نے دوبارہ لکھ دی ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہ واو جو ہے یہ حرف عطف ہے، واو عاطفہ کی ہے. تو الضالین آپ نے دیکھا کس حالت میں آیا؟ جری حالت میں. کیوں آیا؟ اس لیے کہ یہ معطوف ہے اس کے اوپر، اس کو کہتے ہیں معطوف علیہ، ٹھیک ہے. اور یہ ہے معطوف. تو معطوف کی جو اعرابی حالت ہے وہ معطوف علیہ کے برابر ہوتی ہے. تو چونکہ یہ جری حالت میں ہے، اس کے نیچے زیر لگا ہوا ہے، تو الضالین بھی کس حالت میں ہوگا؟ جری حالت میں ہوگا. اور جمع مذکر سالم کی جو جری حالت ہے وہ یا کے ساتھ ہوتی ہے، ضالین. تو ہم کہیں گے والضالین. اب یہاں سے کریں، المغضوب کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے،
اور غیر کیا ہے؟ مضاف. یہ مضاف مجرور کس لیے ہے کہ یہ بدل ہے، ٹھیک ہے، وہ میں پہلے بتا چکا. اور المغضوب مضاف الیہ ہے اس لیے مجرور ہے، ٹھیک ہے. اور علیہم اعلی حرف جر ہے، اور ہم جو ہے یہ کیا ہے؟ ضمیر متصل ہے مبنی علی السکون ہے، محلن مجرور ہے، اس کی جو جگہ ہے وہ جر والی ہے، ٹھیک ہے. واو حرف عطف ہے اور ضالین معطوف ہے اس کے اوپر. تو چونکہ یہ مجرور ہے اس لیے یہ بھی مجرور ہے، لیکن یہ مجرور یہاں پہ یا کے ساتھ ہے، یہ جو یا ہے، ٹھیک ہے. والضالین مجرور بالیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جمع مذکر سالم ہے اور یہ مجرور کسرہ کے ساتھ ہے. اس نشست کے آخر میں ہم ابھی بات کریں گے اس حرف کے اوپر جو الضالین کے ساتھ آیا ہے، لا. یہ نفی کے لیے ہے، لیکن نحویوں نے لکھا ہے کہ یہ لا جو ہے یہ زائدہ ہے، یہ لا زائدہ ہے. لیکن یہ زائدہ اس لیے کہا گیا کہ اس کا اثر جو ہے وہ کسی دوسری لفظ کے اوپر نہیں ہے، عمل کسی طرح کا یہ نہیں کرتا، اس لیے اس کو زائدہ کہا گیا. معنوں کے لحاظ سے یہ زائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ نفی کے اندر سٹریس پیدا کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، یہ توقید کے لیے. توقید معنی نفی. تو مطلب یہ ہوگا کہ غیر المغضوب علیہم، کہ وہ رستہ نہیں کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا، ان لوگوں کا رستہ نہیں، اور نہ ہی گمراہوں کا رستہ. یہ جو لفظ ہے نا نہ ہی، اس کے لیے یہاں پہ لا لایا گیا. تو الحمدللہ آج جو ہے ہم نے سورہ الفاتحہ کی جو ترکیب نحوی اور صرفی ہے وہ آسان انداز میں جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، کیونکہ اگر زیادہ ڈیٹیل میں جائیں، پیچیدگی میں جائیں تو پھر اس کو سمجھنے میں تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس کی موٹی موٹی باتیں جو ہماری سمجھ میں آ جائیں، تاکہ جب ہم اس کی تلاوت کریں. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کتنی اہم سورہ مبارکہ ہے کہ ہر نماز میں جو ہے ہمیں ہر رکعت میں یہ پڑھنی پڑتی ہے. اور پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ نماز کی حالت میں اس کو پڑھیں گے تو یہ چیزیں جب آپ کے سامنے آئیں گی تو زیادہ فہم اس سورہ مبارکہ کا آپ کے اندر پیدا ہوگا. تو اللہ کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہماری یہ جو کاوش ہے وہ اپنی بارگاہ میں منظور کرے. انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم آگے جاری رکھیں گے، اور نیت تو یہی ہے کہ پورے قرآن کی اسی طرح ہم نے ترکیب نحوی اور صرفی کرنی ہے. تو انشاءاللہ کل جو ہے وہ ہم سورہ البقرہ کو شروع کریں گے.